آج بڑی ضرورت ہے۔ میں نے جب فرسٹ ٹائم وہ باطل فرقوں کے بارے میں پڑھا تو میں تو کانپ کے رہ گئی۔ مجھے آج کے دور کی ایک ایک جہالت کی وجہ اس دن سمجھ آ گئی۔ معتزلہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جہمیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور اسی طرح سے بہت سے نام ہیں، نہیں سنے تو کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ زندگی میں کہیں نہ کہیں موقع بنا تو آپ کو پڑھاؤں گی، تاکہ دیکھیں تو صحیح کہ آج ہر بندہ خود کو مسلمان کہنے والا شرک سے بھرا پڑا بھی ہے، تو وہ کہاں سے آئی یہ چیزیں اور سوچ کیسے ٹیڑھی ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں اور نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے۔ چند احادیث سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کہ ہیں کیسے۔ پہلی بات تو یاد رکھیے، جیسے بار بار وہ 4 لفظ بولوں گی نا کہ بغیر کیفیت کے، بغیر تشبیہ کے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بہت زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اس کے کاموں کو دیکھیے، اس پر ایمان لائیے اور یؤمنون بالغیب میں رکھیے، لیکن صحیح احادیث سے جو چیزیں ملتی ہیں اس کو ہم دیکھیں گے۔ اب پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، رائٹ ہینڈ ہے اللہ کے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1827۔ اب اگر جو بچے ہمارے ساتھ بیٹھے سن رہے ہیں، ہمارے پیارے پیارے بچے، نام بھی لے دوں کچھ بچوں کے جن کا مجھے پتہ ہے، چلیے آپ سب مجھے بھیجیے گا کہ میں کس کس کا نام لینا چاہ رہی ہوں، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے 6502 میں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اسی طرح شروع اور آخر میں آپ کو جو ڈاٹس دکھ رہے ہیں نا سلائڈز کے اوپر، لفظ اللہ سے پہلے بھی ڈاٹس ہیں، ڈاٹس جو ہوتے ہیں، اور اسی طرح آخر میں، اس سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ حدیث آگے بھی تھی پیچھے بھی ہے، صرف آپ کو وہ حصہ دیا جا رہا ہے جس کا آپ کے موضوع سے تعلق ہے۔ پھر اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے 179، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا اور اوپر اٹھاتا ہے، رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کا پردہ نور ہے، کیونکہ اللہ نور السماوات والارض۔ چلیے لفظ اللہ کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں، یعنی لفظ اللہ ہی کیوں، یہ لفظ آخر اس کی کیا خوبیاں ہیں، تو ذرا سا اس پہ غور و فکر کیجئے۔ جیسے کہ پیچھے بھی بتایا تھا کہ لفظ اللہ کے کسی بھی لفظ کو ہٹاتے جائیں پھر بھی اس کے معنی بن جاتے ہیں۔ آپ اس کا الف ہٹا دیں تو للہ، اللہ کے لیے، اور اسی طرح سے لام پہلا اور بھی ہٹا دیں تو لہو، اسی کا، اور لام بھی ہٹ گئے تو خو رہ گیا، یعنی وہی وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بہت ہی خوبصورتی ہے، جتنا اس پہ آپ غور کرتے جائیں گے نا آپ دیکھیں گے کہ لفظ اللہ کو جتنا پڑھیں گے نا اوپر کی طرف اٹھتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ دیکھو اللہ کے لفظ میں کوئی لفظ نیچے نہیں جاتا، آپ کیلی گرافک کے خوبصورت نقطے جب دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ پھر اسی طرح سے قرآن و حدیث سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مزید کچھ خصوصیات ہیں، تو پہلی بات ہے کہ کوئی شکل اللہ کی آپ اور میں اپنے تصور میں نہیں لا سکتے، اور یہ میں پیارے پیارے بچوں کو بتاؤں گی۔ آپ دیکھیں کہ عموماً لوگ تصویریں بناتے ہیں، جیسے شیطان کی تصویر ہے تو ایک سینگ سے نکلے ہوئے اور سرخ سی اس کی ٹیل ہے، امیجنیٹ کرتے ہیں۔ فرشتوں کی تصور لائیں جب لوگ تو اس کے پرس بنا کے اینجلز بناتے ہیں۔ آپ کبھی بھی کہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی شکل نہیں ڈرا کر سکتے، کوئی تمثیل، کوئی تشبیہ، لک لائک جس کو انگلش میں آپ کہنا، ڈزنٹ، اللہ ڈزنٹ لک لائک، لیس کمثلہ شیء، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بھی اس جیسا ہو نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے والدین نہیں ہیں، تو بچے جو ہیں وہ یہ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے امی ابو ہیں نا، کتنا ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمارے لیے ابو کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی چیزیں لے کر آتے ہیں، کتنا کھانا لاتے ہیں، امی ہمارے لیے کتنا کچھ پکاتی ہیں، ہمارا کتنا خیال رکھتی ہیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہمیں ابھی سب کچھ نہیں کرنا آتا۔ اللہ کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو کل کوئی آپ کا نان مسلم فرینڈ کہتا ہے جیزس از سن آف گاڈ، تو آپ کو یہ بات یاد آ جائے گی کہ نہیں، میں نے تو خود الاسماء الحسنی کورس میں پڑھا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تو اولاد ہی نہیں ہے، ان کے تو پیرنٹس نہیں۔ کچھ بچے سوال کر سکتے ہیں کہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یونیک ہیں، ان کو ضرورت نہیں۔ پھر اسی طرح سے اگلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ بیوی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جینڈر کی ڈسکریمنیشن سے بالکل اوپر ہے۔ اس نے پیدا کیا مرد اور عورت کو، اس نے شوہر اور بیوی کو بنایا، اس کو تو اس کی ضرورت نہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ کوئی بھی کمپنی ہے، وہ اگر کوئی فون بناتی ہے تو کمپنی اور چیز ہے، فون اور چیز ہے، تو جو فون بنا سکتا ہے کیا اس کو پھر اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ تو اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے۔
پھر اس طرح سماع و بصارت یعنی ہیئرنگ اینڈ ویژن، سننا اور دیکھنا، اللہ تعالیٰ کو یہ طاقت ہے، لیکن مخلوقات سے آپ مشابہ نہیں۔ بس آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ایسی ہیں جیسی ہماری ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کان ایسے ہیں۔ وداؤٹ یوزنگ اینی گیجٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کین ہیئر اینڈ کین سی ایوری تھنگ۔ پھر اسی